تو رکے گا نہیں صاحب. خود سوچے کہ جب ایک گلی پوری بند کر دیں گے کناتے لگا کر, تو یہ تھوڑی آپ فیسلٹی دیں گے کہ دو آدمی کھڑے ہوئے جو نکلنا چاہتا ہے اس کو یوں کنات اٹھا دے کہ ہاں بھائی گزر جائیے, اچھا اسکوٹر ہے اس کو بھی لے جائیے, اچھا کار ہے آئیے میں اور کھول دیتا ہوں. اب یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر غور کر لیتے ہیں. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, بلکہ وہ سختیاں کرتے ہوں گے لوگ. یہ بعض اوقات جلسے اور کرتے ہیں نعت خوانیاں, تو یہ مطلب طرح طرح کے اوباش طرح کے لوگ, داداگیر طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور شام سے بند کر دیتے ہیں راستے. حالانکہ نعت خوانی تو ہوگی 12 بجے کے بعد, اور شام سے راستے بند کرتے ہیں اور اسکوٹروں کو اور کاروں کو اور مطلب گزرنے سے روکتے ہیں. اور اسٹیج باندھ رہے ہیں جناب, تو بتیاں لگ رہی ہیں, تو وہاں سے گاڑے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کی زمین جو بھی ہے, یعنی یوں گورنمنٹ کی کہنے کو ہے. سچی بات ہے کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے. گورنمنٹ ایک فرد کا نام تو ہے نہیں نا, کہ گورنمنٹ کی زمین ہے تو ہماری زمین ہے, جو کھودنے میں کوئی نہیں ہے. تو چلو گورنمنٹ نہیں بولتی, انتظامیہ نہیں بولتی, تکلیف تو آپ کو ہوگی. یہ گڑھا جو کھد گیا, بارش کا یا گٹر کا پانی جمع ہوگا, مچھر آپ کو کاٹیں گے, جا کے کسی پولیس افسر کو یا کوئی مطلب وزیر کو تو نہیں کاٹیں گے نا, آپ کو کاٹیں گے. مرض ہوگا تو آپ کو ہوگا, سمجھے. تو یوں مطلب اگر یہ زمین ہے یا جو بھی ایسے نظام ہے, ہم کو خود سمجھنا چاہیے اور ہم کو ان نظام میں تعاون کرنا چاہیے. یہ تعاون ہمارا اپنے ساتھ تعاون ہے, اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا ہے, اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانا ہے. تو یوں مطلب بعض لوگ جذبات میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں نیک کام ہے, لیکن ان میں جو میں نے کہا نا کہ محفل نعت یہ نیک کام ہے. جلسے میں کوئی عالم صاحب جو شریعت کے مطابق بیان فرمائیں قرآن و حدیث کا, تو وہ بالکل نیک کام ہے اور اچھے کام ہے یہ. لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا حضرت کو جو تشریف لانے والے, یہ پیچھے سے جو اللہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ گالی گلوچ اور دادا گیری, اور کوئی اگر زبردستی نکالنا چاہے تو پھر جو اس پہ یہ چڑھائی کرتے ہوں گے, مارا ماری بھی کبھی ہو جاتی ہوگی. یار شام سے تم نے راستہ روکا, جلسہ تو اتنے بجے شروع ہوگا, محفل, تو یہ بالکل کوئی بھاشانی سمجھتے. اس طرح کے لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سنی ہے تو یہ اس طرح یہ یوں کر رہے ہیں. یار مطلب ہمارے علماء نے یہ درس توڑ دیا سنیوں کے. بہت بڑے علامہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی, جن کو ہم بار بار جن کا تذکرات کرتے ہیں, امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کب لکھا ہے کہ روڈ گھیر کر کسی گاڑی والے کو شام سے ہی بس بند کر دینا, نکلنے مت دینا, اور رات کو 3 بجے تک مائک پر لگے رہنا تاکہ کوئی محلے والا سو نہ سکے. یہ کب کہا گیا تھا؟ تو اس لیے محفل نعت کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نعت خوانی کرنی ہے اپنے گھر کی 4 دیواری میں, اگر ممکن ہے تو گھر کی 4 دیواری میں کریں. مائک کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ جب ہیں 10-20 آدمی ہے تو بغیر مائک کی آواز تو پہنچ جائے گی. اللہ رسول کو راضی کرنا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے. اچھا, اب اگر آپ مائک پر کرنا چاہتے ہیں تو مساجد میں بھی عرف ہے, آپ مسجد میں مائک پر محفل نعت کریں اپنے محلے میں, اور باہر کے اسپیکر بند رکھیں, باہر کے کھلواتے ہیں اور دور دور تک آواز جائے. اب یار کوئی بیچارہ بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی مطلب مریض ہے, کسی کو نیند نہیں آتی, نیند کی دوا کھائی ہے, اب یہ سب پر ارے سب خوش ہیں. یار ایک دن کا بچہ جو پالنے میں ہوا کر رہا پڑے, وہ بھی یار خوش ہے, دودھ پیتا بچہ, سب سیٹ ہے. حالانکہ اسی گھر کا بھلے لڑکا آپ کے ساتھ ہے جوان, لیکن وہ گھر کے افراد جو بیچاری دادی جان ہے کہ یہ بھی خوش ہے, نانی جان اگر ہے تو وہ خوش ہے, چھوٹا بچہ ہے تو کیا وہ خوش ہے, امی بیمار ہے تو کیا وہ خوش ہے, اس کی دیکھیے کون کرے گا. تو یعنی ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے لوگوں کو تکلیف اور ہم معاذ اللہ ثواب سمجھ کر یہ کر رہے ہوں. نہیں. تو مسجد میں بھی بغیر ضرورت کے دور دور تک مائک چلانے کی کوئی یعنی اجازت نہیں دی گئی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو. چاہے اذان ہو, اذان میں بھی اگر آپ کسی کے گھر پہ یعنی کہ مائک لگاتے ہیں گھر پہ, گھر والے ہمت نہیں کرتے کہ مسجد والے آ کر ہمارا اسپیکر ہٹا حساب پورا کر دیں گے. وہ اسپیکر ہٹا دیں, کوئی آ کر, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے. تو اسپیکر گھر پہ لگے, میں نے دیکھ کے یاد پڑا کہ بالکونیوں پہ اسپیکر لگاتے ہیں. اب یار گھر کے مریض میں ٹھیک ہے, آسان اچھا کام ہے. اب میں تلاوت کروں اور آپ کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے, میں کان میں زور زور سے تلاوت کروں اور بھی مائک لے کر, اور اگر آپ چونکہ چاں کریں
کوئی آپ کی ہمدردی کرے تو میں کیا قرآن کے منکر ہو تو میں تو تلاوت کر رہا ہوں. تو یار یہ کوئی تک تو نہیں ہے نا, یہ نعت, میں تو نعت شریف پڑھ رہا ہوں مائک میں. تو ایسے مریضوں کو تکلیف دینا اور یہ کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ کے کام ہے. ان سے ہمیں نعت خوانی کرنی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی جا کے کریں گے. ہاں, کسی کو یوں نہ ہو جتنا نعت خوانی کو, جتنا نعتوں کو دعوت اسلامی نے الحمدللہ خدمت کی ہے اور فروغ دیا ہے, کوئی ہو میدان میں تو آئے. صحیح بولتا ہوں کہ جتنا بڑے بڑے نعت خوان جو ہوتے ہیں نا, یہ دعوت اسلامی سے ہو کر گئے. نیو جنریشن جتنے بھی نعت خوان ہیں تقریباً یہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں, دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی نے اتنا نعتوں کو فروغ دیا ہے, یہاں تک کہ پہلے شادیوں میں فنکشن ہوتا تھا, الحمدللہ ہم لوگوں نے ذہن دیا ہے. میں پیش تھا اللہ کی رحمت سے, تو میرا کوئی ایشو نہیں تھا سیکورٹی کا, وہ آنا جانا بھاگ دوڑ کرنا تو یہ ہوتا تھا. تو ہم مطلب سمجھاتے تھے کہ یار یہ فنکشن نہیں کرو, نعت خوانی کرو. تو آپ آئیں گے, میں حاضر ہوں. میں پہنچتا تھا, نعت خوان بھی اپنے ظاہر کو آتے تھے ہمارے, اور ہم لوگ جا کے محفلیں جماتے تھے شادیوں میں ان کی. یہ کہ فنکشن نہیں ہوگا, پھر یہ ہجڑے نہیں ناچیں گے آ کر, ڈھول ڈھمکے نہیں ہوں گے. تو یہ الحمدللہ کتنی جگہ دعوت اسلامی نے بند کرا کے نعت خوانیاں اس کی جگہ کی ہیں, اور اب اللہ کی رحمت سے ایک رواج ہو گیا ہے. یہ سب کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شروع کیسے ہوا ہے. اب فنکشن نہیں ہوتا بلکہ نعت خوانیاں کرتے ہیں لوگ, ہال میں نعت خوانیاں کرتے ہیں, خوب مطلب عمدہ نعمتیں کھلاتے ہیں. بھلے کھلائیں یار, اچھی بات ہے, مطلب لوگ نعتیں سنتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے, تلاوت ہوتا ہے, کوئی ایک آدھ بیان ہوتا ہے اس میں, اور پھر یہ کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور بہرحال یہ کہ ایک اچھے کام. تو الحمدللہ یہ میں نے کہا کسی کو کیوں نہ ہو, لیکن اس میں جو خرابیاں داخل کر دی ہیں اس کا تو رد کریں گے نا ہم. اور آج سے نہیں, ہم تو برسوں سے کر رہے ہیں رد اس کا, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. نعت خوانی کرو تو یوں کرو, یوں نہیں. مسجد میں نعت خوانی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ کرنی ہے, تو جیسے اگر کسی کے گھر کی شادی ہے یا کوئی گھر کا فنکشن ہے, اگر یہ مسجد میں کہیں گے ہمیں مسجد میں نعت خوانی کرنے, تو ہم نے مدنی مذاکرے میں سنا ہے, تو روزانہ کسی نہ کسی کے گھر پر کوئی نہ کوئی اگر تقریب ہے اور وہ نعت خوانی کے لیے مسجد کی طرف اگر جاتے ہیں, تو ایسا کیسا پھر مسجد کی بجلی وغیرہ جو استعمال ہو کیا اس کی پیمنٹ کریں گے, کیا ہوگا, اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ مسجدوں میں عرف تو ہے, جلسوں کے بیانات ہوتے ہیں, علماء کے نعت خوانیاں ہوتی ہیں. تو شادی نکاح بھی تو پڑھاتے ہیں نا, نکاح مسجد میں پڑھنا یہ تو مستحب ہے, جبکہ اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو. شرعی خرابیاں تو نعت خوانیوں میں مسجد میں بھی کر ڈالتے ہوں گے جن کو کرنا ہے, لیکن یہ کہ وہ تو انڈر چھوڑے گا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو مسجد میں اگر شریعت کے مطابق یہ جو کچھ کریں نعت خوانی, تو مسجد کی کمیٹی, اگر دیکھو عاشقان رسول کی کمیٹی ہوگی, وہ تو خوش ہوگی کہ یار ہماری مسجد آباد ہوگی, لوگ آئیں گے جائیں گے, ریل پہ ہوگی. کسی کو پلے سے تھوڑی سب یہ خرچے اٹھانے ہوتے ہیں اور مسجد کی بجلی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. البتہ ایک مسجد کی خدمت کے طور پر میں مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب شرعاً واجب نہیں ہے, لیکن جو مسجد میں نکاح پڑا ہے, اپنے دولہے کا مائک وغیرہ یوز ہو رہا ہے, بجلی خرچ ہو رہی ہے, یا محفل نعت کروائے, تو کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے چندہ جو ہے اپنے پلے سے اس کے پیٹی میں صندوق میں ڈال دے, یا آپ جو متولی وغیرہ ان کے حوالے کرے, رسید حاصل کرے, تو اس سے ان کو خوشی ہوگی اور دل جوئی بھی ہوگی. اور کوئی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ آج دیکھو شادی کے ٹائم پر بھی یہ مسجد میں آ کر اتنا مسجد کا خرچہ کرتے ہیں, تو یہ بھی ان کو تسلی ہو جائے گی. تو شادیوں میں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں, تو 1500 روپے اگر دے دیے مسجد کو, تو بلکہ زیادہ دینے چاہیے. مسجد کو دینے میں تو کوئی خسارہ تو ہے نہیں, اللہ کے گھر میں ہی دے رہے, کسی فرد کو تو ویسے بھی نہیں دے رہے. تو یوں کرنا چاہیے, میرا مشورہ ہے. یا ویسے ہی کوئی عرس کریں یا کسی طرح کی محفلیں کریں مسجد میں, تو کچھ نہ کچھ مسجد کے اس میں ہیلپ کرنی چاہیے. تو ان کے دل میں بھی اگر کوئی بات شیطان ڈالے تو نکل جائے, اور ایک مسجد کی خدمت ہو جائے کسی بہانے. ورنہ یہ عرصوں پر وہ کم خرچہ کرتے ہیں یار, لاکھوں روپے کرنے والے کر ہی رہے ہوتے ہیں. بھلے کریں, جائز طریقے پر کرتے ہیں تو ہمارے لاکھوں سلام اور قبولیت کی دعا. تو کچھ مسجد کو بھی دے دیا کریں. حال اگر حال بک کریں تو حال تو لاکھ روپے بھی ہوتا ہوگا کرایہ. ہاں, اور کر بھی سکتے ہیں, کرنا چاہیں, اور کرایہ زیادہ ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. حال میں جیب بے حال ہو جاتی ہے,
اور مسجد میں 100 روپے نہیں نکلتے یار، سمجھے؟ تو اب حال کو لاکھ دیتے ہو تو یار اللہ کے گھر کو 25,000 روپے تو دے دو یار. اچھا میں نے کم کہہ دیے تو اس سے یہ بھی دے دیں تو غنیمت نہیں دیں گے، مسجد کو نہیں دیں گے، یہ حال والوں کو دیں گے. بڑی الٹی منطق ہے ہماری، سوچیں بہت عجیب و غریب ہو گئی ہیں. اچھا آپ آلٹرنیٹ بھی بیان کر رہے ہیں، اب یہ ذرا ان کو بھی ذرا نعمل بدل دے دیں کہ جو گلیوں میں میت کے لیے بچھاتے، اب ان کو یہ آپ کی بات پہنچے گی تو بولو بھائی حضرت کو یہ تو کہیں کہ ہمیں کو بتا دے بھائی ہم کہاں بیٹھے ہیں، میت کے لیے ہو گیا، اب اصال ثواب کے لیے آ رہے ہیں، فاتحہ کرنا ہے، اب کہاں جائے بھائی، گھر تو ہے اتنا سا، چھت پر چڑھے تو ہمارے چڑھ نہیں سکتے، گلی میں بیٹھتے تو کہتے بھائی گلی بند ہو جاتی ہے، تو اب کیا کرے بھائی، ہمیں تو بھی تو تعزیت تو کرنی ہے نا. حضرت تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تعزیت کرنی چاہیے، اب وہ تعزیت کے لیے آئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ گلی میں چادر نہ بچھاؤ، گلی میں ٹینٹ نہ لگاؤ، تو جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. آؤ مدینے چلتے ہیں. لے چلیں بابا لے تو چلیں. مدینہ والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن سے؟ صحابہ کرام سے، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تو جلدی دریا ہٹاؤ، راستوں میں بیٹھنے سے بچو. مدینے والے کا حکم آ گیا نے ایسا بیٹھنا جو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو، ہے نا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، بسا اوقات کبھی ہمیں وہاں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیکی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. حوالہ بخاری شریف جلد 4 پیج نمبر 165، حدیث نمبر 6229. اچھا یہ تو تھوڑے لوگوں کے لیے کہ جو راستہ نہیں روک رہے لیکن پھر بھی راستے کے حقوق ہیں. اچھا اب زیادہ لوگوں کے بارے میں، ایک مرتبہ جہاد کے ایک سفر میں لوگوں نے منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے. اس پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر لوگوں میں اعلان کروایا جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں. حوالہ ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ نمبر 58، حدیث نمبر 2629. اس حدیث مبارکہ کے الفاظ منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس طرح کے بعض لوگوں نے راستے پر اپنا سامان رکھ دیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گزرنے والوں کو تکلیف ہونے لگی، اور بعض نے ضرورت سے زیادہ منزل پر جگہ گھیر لی جس سے ساتھیوں پر تنگی ہو گئی. میرات المناجی جلد 5 498. تو ابھی حدیث میں نے آپ کو سنا دیا، محفلیں جمائیں یا جلسے کریں یا تعزیتی طور پر مطلب گلیاں گھیریں. اب میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ کو سنا دیے، اس میں سے کوئی راستہ نکلتا ہو تو نکالیں، ورنہ نکلے گا نہیں. ہم دامن مصطفیٰ تھام کر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آقا کی بات مانیں گے اور انشاءاللہ جنت کی راہ لیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو ہم نے حقوق عامہ تلف نہیں کرنے، ضائع نہیں کرنے، لوگوں کا راستہ تنگ نہیں کرنا، لوگوں کا راستہ کھولنا ہے. ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانی ہے، سکون دینا ہے، قرار دینا ہے. ہمیں کوئی تکلیف دیتا تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سحری کے آخری وقت میں گٹکا یا چھالیہ وغیرہ کے دانے منہ میں ہیں اور اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس دن کا روزہ ہوگا یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ نکال دے، اچھی طرح نکال دے، لیکن یہ ایسی مزی عادت ہے کہ اس کے ذرات کو نکالنا آسان نہیں ہے. پھر یہ جو منہ میں جو کتھا اور جو بھی الا بلا جو لگی رہے گی وہ بھی در تھوک کے ساتھ
وہ نگلتے رہنے کا اندیشہ تو رہے گا. تو اگر اول تو اس کی عادت نکالنی چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی کی عادت ہے تو وہ رات کو سحری سے 2-4 گھنٹے پہلے ہی اس کو بھگتا لے تاکہ یہ اس کے اثرات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. پتہ چلا یہ ایسی نحوست ہے کہ یہ اس کا کھانا یاد بھی اور زور سے جب یاد آتا ہے نا یہ بس سحری کے آخری ٹائم پر آتا ہے. یعنی جس کو سمجھے کہ یہ ان کی جو کلوزنگ انٹری ہے نا یہ کلوزنگ اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد ہوتا ہوگا کہ یہ آخری میں تھا کہ دن بھر اپنے کو تو دن بھر یہ سگریٹ کے عادی بھی بیچارے اسی طرح کرتے ہیں. آخری میں جیسے کہیں بھاگ بھاگ کر یا جس کو چپ کر پینی ہے چو لیں گے. اور یہ گٹکے والے ہیں نا یہ اسی طرح بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے دعا بھی کر دو اللہ پاک ان بیچاروں کو بچائے. گٹکے والے کئی روزے بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ گٹکا نہیں کھاتے ہمارا سر چڑھتا ہے, سگریٹ نہیں پیتے تو ہمارا سر چڑھتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو روزے سے بھی یہ چیزیں روکتی ہیں. بیچارے ان میں کئی چھوڑنے کی کیا ذہن رکھتے ہیں, کوئی کوشش تو میں نہیں کہوں گا, ذہن رکھتے ہیں لیکن کوشش بھی نہیں کرتے. کوشش نہیں کرتے. ذہن ہے ان کا کہ ہم چھوڑ دیں گے, یار کل سے چھوڑ دیں گے یا پرسوں سے چھوڑ دیں گے. آپ بس وہ یہ کہ اگر نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جائے گی. مجھے نہیں پتہ ان کو کیا کیسی فیلنگ ہوتی ہے. سفر میں ایک اسلام کے ساتھ تھے, ان کو اس طرح کی عادت تھی, تو میں نے عرض کی کہا تو انہوں نے کہا میں سفر میں مجھے آپ تھوڑا سا وہ دے دو. میں کہا دے دو میرے میں ہاں یا نہ میں تو بولنا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. بس سفر میں بھی چل نہیں سکوں گا, میں بس سفر پورا ہو جائے پھر گھر جا کے دیکھتا ہوں. پھر یہ بیچارے دیکھتے رہے گا, کیا دیکھیں گے یہ, تو یہ نہیں چھوڑ پاتے. نہیں چھوڑ پاتے. حالانکہ اس کے بارے میں تو کتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ایک مرغی کا خون ذبح کیا ہوا اس گٹکے میں تو یہ بھی ڈالا جاتا ہے. لیکن ہر گٹکے میں ہونا کنفرم میں نہیں کرتا, لیکن لوگوں نے اپنے تجربات بتائے کہ ڈالا جاتا ہے. کینسر کے اور منہ برباد ہو جانے کے اور 10 بیماریاں پیدا ہو جانے کے تو بالکل ان کو پتہ ہی ہے واقعات. نہیں ایسے مریض تو گھوم رہے ہوتے ہیں یوں رکھ کر, بیچارہ کھولے گا تو لوگ دیکھیں گے ایسا گڑا ہوتا ہے کہ آدمی کو کھانا نہ اکلے. بس زبان برباد, منہ برباد, ذائقہ برباد, قابل رحم ہو جاتے ہیں. گھر میں مسائل, یہ سب مسائل. اچھا اب تک کوئی آپ نے ان کے لیے دعا نہیں دی ہے. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح یہ کیونکہ دعا سے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ برکتیں آ رہی ہیں, اور جو اللہ جس کو توفیق دے یار چلو دعا لے لیتے ہیں. ان کو چھوڑنے کی ہمت, اور جو چھوڑ دیں ان کے لیے کوئی دعا دے دیں, اور یہ دعا ہم بھیجیں گے. بھائی کیا پتہ یہ دعا لینے والے کچھ مل جائیں اور اللہ کرے کہ چھوڑ دیں. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہیں تو صحیح نا, کرنے والے کر تو رہے ہوتے ہیں. ہے بڑی تعداد ہے حضور, بڑی تعداد ہے. اللہ توفیق دے بس یار. آمین. ان کا اپنا اس میں فائدہ ہے. یہ چھوڑیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جانیں بڑی مطلب پھر بیچارے بے بسی کی موت مرتے ہیں جو یہ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا. اور یہ بالکل ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہے اور قرینہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ان کو ہوا ہے. ظاہری وجہ یہی ہوئی کینسر کی کہ یہ رکھے وہاں چھالا پڑتا ہے. یہ منہ میں رکھتے ہیں نا گٹکا, چبا کر نگلتے نہیں ہیں, یہ منہ میں رکھتے ہیں, پیک تھوکتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں تو خیر پابندیاں ہیں, لیکن چھپ کر سنا ہے پھر بھی لے آتے ہیں اور کھاتے ہیں. مجھے دیواریں رنگتے ہیں. بتایا نہیں گیا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی ایسے آئے ہوئے تو ہوں گے جو یہ عادت لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اس کی برکت سے متقف ہو جاتے ہیں تو عادت نکلنے کی بھی واقعات ملتے ہیں. تو چھوٹ جائے تو اچھا ہے. ان کے والدین بھی دعائیں دیں گے, ان کے بیوی بچے بھی دعائیں دیں گے. ویسے مہنگائی کا دور ہے اور یہ گٹکے کو سستے تھوڑی ہوتے ہوں گے. 100 200 400 روپے کے روز گٹکے کھا جاتے ہوں گے. انہیں پیسے کہاں سے لاتے ہوں گے ہر ایک کو تو اتنی. اور یہ گٹکا کھانے والا جو طبقہ ہے یہ عام طور پہ غریب ہوتا ہے یا میڈیم ہوتا ہے, جو میں نے نوٹ کیا ہے. اللہ بہتر جانے, ہو سکتا ہے بڑے بڑے لوگ اب پیسے والے بھی جو کھا رہے ہیں نا, جو مالدار کھا رہے ہیں, میری ان سے بات یہ نا, تو ان کا جواب بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یار یہ جو لوگ کھاتے ہیں نا یہ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے نا, وہ ہم معیاری لیتے ہیں. تو یہ مطلب معیاری ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جو بھی صحت کو نقصان پہنچائے گا تو بڑے معیار پر جا کر صحت کو نقصان پہنچائے گا. اب ان کا یہ جواب, اور ڈاکٹر بھی معیاری ہوگا اور ہاسپٹل بھی معیاری ہوگا. بالکل بالکل. اللہ پاک رحم کرے ان بیچاروں پر. رحم کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کو
गुटके, खुशबूदार छालियाँ और तरह तरह की सुपारियाँ जो ये खाते हैं खाती हैं, इनसे नजात अता फरमा। या अल्लाह पाक जो अपना दिल मजबूत करके इस नुकसानदेह और सेहत कुश और जान को खतरे में डालने वाली आदत से किनारा कशी इख्तियार करे, ये आदतें निकालने की कोशिश करे। मौला करीम तो इनकी मदद करके इनकी आदत निकल जाए, और अल्लाह पाक जो इसकी आदत निकाल दे और इसको छोड़ दे, मौला करीम तो इसको किसी भी मोड़ पे बेमदद मत छोड़ना, इसकी मदद करना, यहाँ तक कि नज़ा के वक्त तेरे महबूब के जलवों से इसकी उजड़ी हुई बस्ती को, दिल की उजड़ी हुई बस्ती को आबाद करना और इसको कलमा नसीब करना। महबूब के जलवे में इसको ईमान और आफियत के साथ मौत नसीब करना, जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाना। या अल्लाह पाक क़यामत तक के लिए मेरी ये दुआ मेरे ऐसे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के हक में कबूल फरमा जो इसकी आदतें छोड़ दें। सिगरेट और दीगर नशे वालों के लिए, और सिगरेट जो छोड़ें इनके हक में भी ये दुआ कबूल हो, और जो शराबें छोड़ें, हेरोइन छोड़ें, नशे की चीज़ें छोड़ें, इनके हक में भी बदरजे ओला मेरी ये दुआएं कबूल। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला। जल्दी जल्दी हमें कॉल करें, खुशखबरी सुनाएं और ये खुशखबरी देंगे माशाल्लाह आपने इस बुरी आदत को छोड़ने की नीयत कर ली है। ऐसी ख़राब चीज़ें मैं कभी कभी तरगीब के लिए अर्ज़ करता हूँ अपना वाक़या कि मैं पान किसी ने मतलब वो आदत थोड़ी थोड़ी आदत नहीं पड़ी थी, मैं पान को तोहफे में देता, कभी ख़रीद लेता, बहुत कम ख़रीदा होगा, वो तोहफे में इस्लाम भाई देते हो। शायद दावत इस्लामी शुरू हुई थी या नहीं हुई थी, पहले भी मैं यूँ मेरे अंदाज जो थे मिलनसारी नेकी की दावत, तो यूँ 4 आदमी दोस्त मेरे होते थे मेरे साथ, तो ये तोहफे में पान आने लगे। फिर मुझे एहसास हुआ मैं मतलब दुरूद शरीफ पढ़ने की मेरी आदत थी, तस्बीह साथ रखता था और यूँ दुरूद पढ़ता रहता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये पान जब मुंह में होता तो मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता, मेरा माथा टंका, मैंने कहा इलियास भूल हो रही है, ये पान ना चले तेरे को, या दुरूद शरीफ पर हाथ रख या पान पे हाथ रख। तो पान पर तो लात ही रख सकता हूँ, हाथ थोड़ी रख सकता हूँ। दुरूद शरीफ के मुकाबले में व्हाट इज पान, तो मैंने फिर पान को 1 2 3 कर दिया। पान हलाल है लेकिन दुरूद शरीफ में रुकावट पड़ता है, अपने को नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना हो गया, मैंने पान से जान छुड़ा ली। ये तरगीब के लिए कि अगर आप भी इस पर गौर कर लें, ऐसी कोई नऊज़ुबिल्लाह आदत है कि जो आपकी इबादत में खलल डालती है, आपके दुरूद व सलाम में खलल डालती है, तो इस पर देख लेंगे, ये अगर टल जाए तो अच्छा है। क्योंकि ये चीजें जन्नत में नहीं पहुंचाएंगी। जन्नत में दुरूद व सलाम, कलमे का विर्द, इस्तिग़फ़ार है ना, ये नेकियां जो जबान से होती हैं, जो जिसकी जिक्र से तर होती है, इसके अपने फजाइल में आपको 1 2 फजाइल जो मेरे आ रहे हैं ज़हन में वो सुनाता हूँ पढ़ के। हदीस है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल यह है कि तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह पाक के जिक्र से तर हो। हवाला अल जामिउ सगीर लिस्सुयूती, हदीस नंबर 198, सफ़ा नंबर 19। और भी शायद थी, तो ये एक तो मिल गई मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तो ये कि जिक्र में दुरूद शरीफ भी आ जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। जैसे इस वक्त हम जो कर रहे हैं ये, तो इस वक्त हम सब जिक्र में मशगूल है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ नेकी की दावत, तो ये सब जिक्र है, और आप सुन रहे हैं तो ये आप जिक्र सुन रहे हैं। खुतबा ये भी जिक्र है, दुआ ये भी जिक्र है। ये जिक्र की तारीफ यूं वसी है, सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु यही जिक्र नहीं है। अल्लाहु अल्लाहु ये भी जिक्र है, ये ही जिक्र नहीं है।
اور بھی ذکر اذکار، ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب یہ کہ درود شریف یا کچھ بھی میں فارغ ہوتے ہیں نا آپ جب بھی، تو یہ صرف چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھنے کے بجائے عادت ڈالے، زبان کو ذکر سے تر، اللہ اللہ اللہ، یہ اگر جاری رہے تو میٹھا مدینہ. یا غور کرتے ہیں تو قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، نزع کے بارے میں غور کرے، مدینہ شریف کی یاد میں گم رہے، اور اگر خاموش ہے اس وجہ سے، تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے، اچھا کام ہے، عبادت ہے. ورنہ یہ کہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.